نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے ویورز، میں آپ سب کو فری آن لائن رشتے کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور امید کرتا ہوں کہ میری تھوڑی بہت لغزشوں کو آپ نظر انداز کریں گے۔ میرا یوٹیوب چینل پہ یہ اس نام سے چینل بنانے کی وجہ کیا تھی، میں آپ کو آج یہ بھی بتاتا ہوں۔ اصل میں میرے ایک دوست ہیں جن کی کچھ عرصہ پہلے، تقریباً کچھ 6 مہینے پہلے طلاق ہو گئی تھی۔ مطلب طلاق اس طرح میں یہ کہہ رہا ہوں، طلاق ہو گئی تھی کہ ان کے جو ان کی پہلی بیوی تھی انہوں نے زبردستی طلاق لی ہے۔ اب وہ نئے رشتے کی وجہ سے بڑے پریشان تھے۔ میرے سے ویسے ملاقات ان کی دو تین دفعہ ہوئی، سرسری سی ملاقات ہوئی، تو مجھے دعاؤں کا بھی کہا انہوں نے، پریشانی بھی تھی۔ تقریباً عرصہ 3 مہینے میں، سمجھ لیں کہ وہ 3 مہینے بالکل ایسے پیچھے لگ رہے لوگوں کے، رشتے والوں کے، جیسے کہ میں سمجھتا ہوں نا پیچھے لگنے کا حق ہوتا ہے۔ اور بڑی مشکل سے 3 مہینوں کے بعد جا کے ان کا رشتہ ہوا، اور وہ بھی رشتہ کس نے کروایا؟ کسی گھریلو خاتون نے کروایا۔ کسی رشتے والوں سے ان کو رشتہ سمجھ میں نہ آیا۔ میرے پاس وہ آئے، مجھے ساری ڈیٹیل بتائی انہوں نے، تو میں نے ان سے وجہ پوچھی۔ میں نے کہا وجہ کیا بنی کہ آپ کو کسی اتنے سارے رشتے والے تو بہت سارے ہیں، تو آپ کو رشتے والوں میں سے رشتہ کیوں پسند نہیں آیا؟ کہتے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب لوگ لالچی ہیں۔ کوئی 15,000 مانگ رہا ہے، کوئی 20,000 مانگ رہا ہے، کوئی 10,000 مانگ رہا ہے۔ اور اگر مثال کے طور پر میں نے 10,000 کا بتا دیا رشتہ، تو رشتہ بتانے کے بعد پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو میں کسی طریقے سے نا بس ایڈجسٹ کروا دوں۔ لڑکی والے کچھ ہیں بتا کچھ رہے ہیں، لڑکے والے کچھ ہیں بتا کچھ رہے ہیں، اس طریقے سے ان کا کام چل رہا ہے۔ بتا رہے تھے کہ انتہائی پریشانی کے عالم میں نے رشتہ سمجھ لے کہ تلاش ہوا ہے، اور میں بہت پریشان رہا ہوں۔ ساری باتیں سنی تو مجھے بڑا دکھ سا ہوا، افسوس سا ہوا، کیونکہ افسوس کی وجہ یہ بنی کہ میرے والد صاحب اور میری والدہ محترمہ، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، میری والدہ محترمہ کو، وہ دونوں نے رشتے فی سبیل اللہ کا کام اسٹارٹ کیا تھا آج سے تقریباً 15 سال 20 سال قبل، اور الحمدللہ ان کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاص نیت تھی، خلوص تھا، اللہ سے ان کی قربت تھی کہ انہوں نے جتنے بھی رشتے کروائے بہت اچھے رہے، اور کوئی رشتہ نہ چاکی اور نہ اتفاقی کا شکار نہ ہوا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن میں ان کی ایک کوالٹی بتا رہا ہوں۔ تو میں نے آج سوچا کہ یار میں بھی اپنی والدین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس معاملے کو آسانی کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ یار یہ معاملہ کس طریقے سے میں دیگر لوگوں کے ساتھ میں کس طریقے سے ان کا میں معاملہ حل کر سکوں، اور کس طریقے سے میں لوگوں کی مشکلات کا مداوع کر سکوں، کیا کروں۔ میں نے بڑی ریسرچ کی، بڑی تحقیق کی، بڑا ٹائم لگایا، بڑا مشورے وغیرہ بھی کیے، دماغ کھپایا میں نے، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں ویورس کہ ساری فیسلٹیز رشتے، مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کو رشتہ چاہیے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ساری فیسلٹیز اس کو آن لائن مل جائیں۔ اب آن لائن کس طرح ملیں گی وہ تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں اس کی۔ آن لائن اس طرح ملیں گی کہ مجھے آپ لوگوں نے، میں ڈسکرپشن میں اپنا واٹس ایپ لنک ڈال دوں گا، آپ لوگوں نے واٹس ایپ کے اوپر جو رشتے کے خواہش مند ہیں اپنی ڈیٹیل سینڈ کرنی ہے۔ اسی طرح لڑکی والے بھی اپنی ڈیٹیل سینڈ کریں گے، لڑکے والے بھی اپنی ڈیٹیل سینڈ کریں گے، دونوں حضرات اپنی ڈیٹیل سینڈ کر دیں گے۔ ہوگا کیا، اگر کسی کو لڑکی والوں کو لڑکے کی ضرورت ہے تو میں مناسبت سے
ورتھ کے مطابق اس کو اس کی فائل اٹھا کے دے دوں گا. اور اسی طرح کسی لڑکے والوں کو لڑکی والوں کی ضرورت ہے، لڑکی کی ضرورت ہے، ظاہر سی بات ہے، تو لڑکی کی فائل اٹھا کے لڑکے والوں کو دے دی جائے گی. لیکن میں آپ حضرات سے آپ کے تعاون کے بغیر یہ کام بالکل نہیں کر سکوں گا. اور میرا اس چینل کا بنانے کا جو مقصد ہے نا، وہ بھی یہی ہے کہ یار فی سبیل اللہ یہ کام کیا جائے. نمبر 2، میں آپ کو اور ڈیٹیل بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے. جب میں یہ رشتے چیک کر رہا تھا، ریسرچ مار رہا تھا میں، تو یوٹیوب چینل پہ بھی میں نے کافی سارے حضرات دیکھے میں نے، ماشاء اللہ وہ انہوں نے اپنے چینل بنا رکھے ہیں رشتے فی سبیل اللہ کے نام سے. اب وہ ایک بندہ آیا، اسے سوال کر رہا ہے کہ ماشاء اللہ لکھا ہوا ہے رشتے فی سبیل اللہ. جب رشتے فی سبیل اللہ ہیں تو بھائی جان فی سبیل اللہ کروائے نا. اب وہ کر کیا رہا ہے؟ کر یہ رہا ہے، کہہ رہا جی جدوں پنجابی میں کہہ رہا ہے جدوں لوگ سانو خوش نہیں کرتے تو پھر اسی بھی ایویں کر دینا کہ وہی. اس نے سوال یہ کیا کہ بھائی جان یہ مسئلہ کیا ہے، لوگ رشتے والے بدنام کیوں ہیں، پریشان کیوں ہیں، یہ لوگ ان کے پاس سے کیوں کتراتے ہیں؟ کہتے ہیں جی لوگ جدوں خدمت نہیں کرتے تو پھر ایویں ہوتا نا. پھر بھائی جان یا تو فی سبیل اللہ کا نام نہ لکھو، اور اگر فی سبیل اللہ لکھنا ہے تو اس کا اجر لو ہی اللہ سے، بندوں کے اوپر نظر نہ رکھو. اصل میں خامی یہ ہوتی ہے، ہمارے معاشرے کا جو ویک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر جگہ پہ برے لوگ ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو رشتہ سینٹر کھول کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، اور ان کا روزی اور روٹی کا ذریعہ بھی یہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے میں ایک دکاندار ہوں، مجھے پتا ہے کہ میری روزی روٹی اسی دکان میں منحصر ہے، تو میں نے کوئی نہ کوئی چیز تو بیچنی ہے نا. تو مسئلہ ان کا یہاں پر آ کے خراب ہوتا ہے، تو انہوں نے مس گائیڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ رشتہ ہو جائے کسی طریقے سے. میں یہ چاہتا ہوں ہم روایتی طریقہ کار سے ہٹ کے ایک نیا طریقہ کار لانچ کریں، ایک نیا طریقہ کار بنائیں. اور وہ نیا طریقہ کار کس طرح بنے گا؟ وہ اس طرح بنے گا کہ کسی میری بہن کو، کسی میرے بھائی کو رشتے کی ضرورت ہے، انہوں نے صرف اور صرف کرنا یہ ہے 2 منٹ نکالنے ہیں، اپنی ریئل ڈیٹیل دیکھیں. اگر ڈیٹیل کے اندر کچھ تھوڑا بہت فرق ہوگا نا تو رشتہ نہیں ہو سکے گا کامیاب طور پہ. نہ میں کامیاب ہو سکوں گا، اور نہ ہی ہمارا جو یہ چینل ہے کامیاب ہو سکے گا، اور نہ ہی آپ لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں گے. میں نے آپ سے گزارش کی کہ میں صرف اور صرف اسی وجہ سے میں نے یہ چینل بنایا ہے، اپنے دوست کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے، دیگر مسلمان بھی بھائی ہیں، بھائیوں کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے. اور یہ اللہ پاک نے میرے ذہن میں ڈالا کہ یار یہ کام اس طریقے سے کیا جائے گا تو بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا. صرف اور صرف گزارش یہ کرنی چاہ رہا ہوں کہ آپ حضرات مجھے جو ڈیٹیل بھیجیں گے وہ ریئل بھیجیں گے، سچائی پر مبنی ہوگی، حقائق پر مبنی ہوگی. اگر ڈیٹیل کے اندر فرق ہوا تو رشتے کے اندر فرق آ جائے گا. اب آپ کو میں ایک مثال سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے، وہ کماتا ہے 30,000 روپے. اس نے جب مجھے ڈیٹیل سینڈ کی، اس نے مجھے لکھا کہ بھائی میں کماتا ہوں 90,000 روپے مہینہ. اب ادھر سے ایک لڑکی والوں کی خواہش ہے کہ بھائی لڑکا ہو جو کچھ اچھا کماتا ہو. مثال کے طور پر انہوں نے مجھے لکھا کہ 80,000 تک کماتا ہو، یا 90,000 تک کماتا ہو، یا 60-70,000 تک کماتا ہو. اب میں نے اٹھا کے وہ لڑکا جو 90,000 روپے سے لکھا تھا، میں نے اٹھا کے ان کو اس کی فائل سینڈ کر دی. لوگوں کو رشتہ سمجھ میں آ گیا اور شادی ہو گئی. اور ریالٹی کیا تھی؟ وہ 30,000 روپے مہینہ کماتا تھا. اب لڑکی اس کے پاس جو گئی ہے نا، اس کا ذہن یہ تھا کہ میرا شوہر اچھا کماتا ہے. جب اس نے جا کر منظر کچھ اور دیکھا تو یہاں پر چپکلش پیدا ہوگی، یہاں پر لڑائیاں پیدا ہوں گی، یہاں پر جھگڑے پیدا ہوں گے، یہاں پر فسادات بڑھ جائیں گے. اور اگر وہ 30,000 لکھتا ہے تو میں اللہ پاک دلوانے والے ہیں، دلوانے والی ذات اللہ پاک کی ہے، ٹھیک ہے. ہم لوگ ذریعہ ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو دیکھیں نا، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا، جو رشتے ہوں نا ان کا مفہوم یہی ہے، جو رشتے ہوں ان کو کفر میں برابری کے اندر کیا جائے. اگر امیر لڑکا ہے تو غریب لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، لیکن اگر غریب لڑکا ہے تو امیر لڑکی سے شادی نہ کرے، اس کی زندگی برباد کر دے گا، اجیرن کر دے گا. یہ یوں کہہ لیں آپ کہ اگر سید لڑکا ہے
تو وہ نیچ لڑکی سے شادی تو کر سکتا ہے، لیکن اگر سید لڑکی ہے تو وہ نیچ لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ڈیٹیل لکھیں گے وہ بالکل ریئل لکھیں گے، اور ریئل لکھنے کے بعد میں آپ لوگوں کو، آپ حضرات کو ایک دوسرے کی فائل دے دوں گا، درمیان میں اللہ کی رضا کے لیے میں ذریعہ بن جاؤں گا آپ کے لیے، اور آپ لوگوں نے اپنی تصدیق خود کرنی ہے دونوں نے۔ دیکھیں میں صرف اور صرف آپ کو ایک ذریعہ، ایک ملانے کا وسیلہ ہوں، آپ لوگوں نے اپنی دونوں کی تصدیق خود کرنی ہے، خود جانچ پڑتال کرنی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو رشتہ سمجھ میں آ جائے تو آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے کہ صرف مجھے کال کر کے کہہ دینا ہے کہ بھائی ہمارا رشتہ سمجھ میں آ گیا، یہ ہماری دونوں کی ڈیٹیل ختم کر دیں یہاں سے، تاکہ میں کسی اور کو دینے والا نہ بنوں ڈیٹیل۔ اگر آپ لوگ میرے اس کام سے اور میری اس کاوش سے مطمئن ہیں تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ آپ لوگوں نے اس بات کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ دیکھیں میں نے یہ کام کیا، میں نے یعنی کہ یہ قدم اٹھایا ہے اور مجھے یہ مثبت قدم لگا، روایتی رشتوں سے ہٹ کے، روایتی رشتے کروانے والوں سے ہٹ کے میں نے دیکھے نہ تو کوئی اس میں فراڈ کا چکر ہے، نہ تو میں نے کوئی فیس لینی کسی سے، ٹھیک ہے۔ فراڈ وہیں پر ہوتے ہیں نا جہاں پر میں آپ سے یہ کہوں کہ بھائی آپ جی یہ آ جائیں جب میں بلا کے لے آؤں آپ کو، تو میں آپ کو بولوں کہ بھائی یہ کوپن ہے، اور کوپن جب ہم کھولیں گے تو آپ کو 10 رشتے ملیں گے یا 20 رشتے ملیں گے۔ اس طرح کے طریقہ کار بنا رکھے ہیں لوگوں نے، یہ 30,000 میں کھلے گا، یہ 40,000 میں کھلے گا، آپ 3 رشتے دیکھ سکتے ہیں، آپ 5 رشتے دیکھ سکتے ہیں، آپ 10 رشتے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ کہ یہ تو قسمت پوری والی بات ہو گئی نا، کہ 10 رشتے دیکھیں گے اس کے بعد ہماری قسمت بند ہو گئی، اگر ان میں پسند آیا نہیں آیا تو اگلا ٹوکن ڈالو۔ سب دکانداریاں ہیں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم آپ لوگوں کے تعاون سے، میں آپ لوگوں کے تعاون سے یہ دکانداریاں ختم کروں۔ دکانداریاں ختم کرنے کے صرف 3 طریقے ہیں ہمارے پاس۔ نمبر 1، جو ڈیٹیل بھیجی جائے وہ ریئل ہو، اس کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو۔ نمبر 2، آپ لوگوں کا تعاون شامل حال رہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ جو انسان جس کی فائل کلوز ہو جائے وہ مجھے بتا دے کہ ہمارا رشتہ ہو چکا ہے، ہماری فائل کلوز ہو گئی ہے، یعنی کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو ہم پسند آ گئے، تو آپ ہماری فائل کو کلوز کر دیں۔ فی الحال میں اتنا ہی عرض کروں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ملتا ہوں، آپ سے ملوں گا انشاءاللہ، اور اس کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ واٹس ایپ میں کس طرح آپ نے مجھے لنک اپنی یعنی کہ فائل مجھے سینڈ کرنی ہے، اور فائل کا طریقہ کار بتاؤں گا کہ اس فائل کے اندر کیا کیا ڈیٹیل ہوں گی اور کس طریقے سے آپ نے مجھے وہ فائل سینڈ کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میری پہلی ویڈیو ہے، اگر کچھ الٹا سیدھا اگر میں نے بول دیا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔